السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کو، بے قرار کی دعا کو، پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل۔ برادران اسلام، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، یہ ہے پہلے تو آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں کسی بھی مکتب فکر سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ مثلاً فلانا مکتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھتے، ہمارے بکس میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کے اسناد نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں اور سلسلہ صوفیہ تعلیمات صوفیہ سے ہے، الحمدللہ ان میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے اسناد بھی ہیں۔ بہرحال اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی مشکلات میں آسانی لائیں، حاجات میں آسانی لائیں، اور تنگ دستی، مفلسی یا جو بھی حاجتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات عطا فرمائیں، تو پہلے بھی میں نے بات بتائی تھی دعائے کمیل کی۔ تو یہ دعائے کمیل جو ہے یہ مشہور اور معروف دعاؤں میں ہے، مشہور اور معروف۔ یہ خضر علیہ السلام کی دعا ہے اور انہیں امیر المومنین علی المرتضیٰ علیہ السلام کو یہ دعا تعلیم کی تھی، اور انہوں نے کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی جو ان کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ بہرحال یہ دعا ہمارے ہاں تعلیمات صوفیہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اسی دعائے کمیل کے ساتھ ایک دعا ہے دعائے توسل۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو دعائے توسل ہے گروہ صوفیہ والے تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو شیعہ پڑھتے ہیں، یہ تو ان کی دعائیں ہیں۔ او بابا، یہ ان کی دعائیں نہیں ہیں۔ میرے اس ٹیبل پہ کبھی انشاءاللہ تعالی موقع آئے تو میں آپ کو یعنی اہل حدیث کے کچھ علماء کے جو انہوں نے اذکار اکٹھے کیے ہیں، مسنون اذکار روز و شب حضور علیہ السلام کے، تو کیا وہ ہم نہیں پڑھتے؟ ہم کہیں کہ یہ اہل حدیثوں نے اکٹھے کیے ہیں اور بڑے میجر بکس ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دوسری سائٹ پہ ہمارے یہ علماء اہل سنت ہے، سنی علماء کے بکس ہے، انہوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ سامنے والا ہے اکابرین دیوبند کے بکس ہیں۔ یہ سارے میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ جو دعائے توسل ہے یہ بھی اہل بیت عظام سے آئی ہے، اہل بیت اطہار سے آئی ہے، اور اس کو بڑی قبولیت کا شرف حاصل ہے۔ کسی بھی تکلیف، کسی بھی مصیبت، کسی بھی حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سن لے گا، اور یہ دعائیں مستجاب ہیں۔
یہ شیخ توسی کی روایت ہے، امام حسن عسکری کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا ابن رسول اللہ، مجھے آبائے کرام پر درود بھیجنے کا ایسا طریقہ تعلیم کر دیجئے کہ میں حضرت حق جل جلالہ کے ساتھ متوسل ہو سکوں اور اس کے حضور میری دعائیں مستجاب ہو جائے۔ تب حضرت نے یہ دعا اس کے واسطے تعلیم فرمائی۔ تو یہ دعا حصول مقصد کے لیے انتہائی مؤثر ہے، تمام دعاؤں کی تقدیم میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے قبولیت دعا کی ضمانت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ دعا اہل بیت اطہار سے روایت ہے، تو بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اور حاجات کے لیے دعائے کمیل، دعائے توسل، اور پھر دعائے توسل کے ساتھ یہ تیسرے جو حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ بھی احادیث میں آیا ہے اور اس پہ تمام مکاتب فکر کا تو اجماع ہے۔ حدیث قصہ سے تو کسی کا انکار نہیں ہے۔ تو حدیث قصہ جو ہے یہ حل الحاجات کے لیے، مشکلات کے لیے بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔ صدق کے دل سے کوئی اس کو پڑھے، بلا خوف، بلا اختلاف کے، بلا تردد شک کے، تو یقین کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث قصہ کے صدقے سے ان کی حاجت روائی کرے گا۔ تو یہ جو حدیث قصہ ہے، تو یہ تو ہمارے سنی بکس میں بھی آیا ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ تو آپ یہ لوگ دعائے کمیل، دعائے توسل اور اس کے ساتھ حدیث قصہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد پڑھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے ساتھ چوتھی ایک چیز ہے جو بڑی ضروری ہے، زیارت وارث۔ زیارت وارث کی معنی یہ ہے کہ جناب زیارت امام حسین علیہ السلام ثواب کثیر اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ تو روایات میں آیا ہے کہ کوئی شخص کتنی ہی بڑی مشکل اور مصیبت میں ہو تو زیارت پڑھ کر امام مظلوم کے وسیلے سے دعا مانگے، مشکل آسان اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ جو امام مظلوم کی زیارت بجا لاتا ہے، قیامت کے دن وہ ایسے آگا جیسے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت و ثواب بیان کرنا احاطہ سے باہر ہے، اور یہ دعا سلام ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام ہو آپ پر اے برگزیدہ خدا حضرت آدم کے وارث، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اللہ حضرت نوح کے وارث، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ تو یہ تو دعا ہے، وہ انبیاء کے وارث ہے، جس طرح ہماری حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام جیسے ہستی وہ تو کئی گنا زیادہ وارث ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 3 کلمات ہے، مناجات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یا الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ تو یہ دعائے کمیل، دعائے توسل اور حدیث قصہ اور زیارت
حسین یا زیارت وارث، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ چھوٹی سی مضمون ڈسکرپشن میں آ جائے اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو تو حل الحاجات کے لیے پڑھیں، بہت مفید ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی خلاف شریعت، کوئی شے نہیں ہے۔ جب گروہ صوفیہ پڑھتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ بھی بڑے بڑے علماء تو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔